آج 11 ربیع الاول پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے گھر تک آئیں گے، یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے، اور آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ نبوی وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آقا دو عالم سے محبت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی برکت، اس بابرکت مہینے میں آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملے گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی جو مانگو گے مل جائے گا، بند نصیب کا تالا کھل جائے گا، ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کو عظمتوں و برکت والا مہینہ کہتے ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے۔ اگر آپ اس مہینے کی برکتوں سے، عظمتوں سے، رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ اور دوسرے پیر کے دن بالخصوص آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جو پریشانیوں، تنگ دستیوں کا واحد اور آخری حل ہے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کا آپ کو سامنا ہے تو آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے میں نے ربیع الاول کی 11 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ آئے اور میں یہ نبوی وظیفہ پڑھوں اور آپ کو بھی بتاؤں۔ اگر آپ لوگ پریشانی اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی سے نکل کر خوشحال ہو جائیں تو پھر اس عمل کو غنیمت جانو، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فرمان ہے کہ نبی پاک کی ولادت 11 ربیع الاول کو ہوئی، اس لیے آج کا دن بھی بہت خاص دن ہے۔ بہت سارے ایسے محققین ہیں جنہوں نے 11 ربیع الاول کے دن نبی پاک کی ولادت کا دن بتایا۔ ماہ ربیع الاول کا ہر دن ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار ضرور پڑھیے گا، کیونکہ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں کہ یہ نبوی وظیفہ آپ کے حوالے کروں۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے تو آئیے ناظرین کرام اب ہم جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را
اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 ربیع الاول پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جس مقصد کی نیت کرو گے پورا ہو جائے گا۔ آج بے گھر ہو، گھر مانگ لو، گھر ملے گا۔ گاڑی مانگ لو، گاڑی ملے گی۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا۔ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی۔ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا وہابو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا کے رکھ دیتا ہے، جس کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جلد گھر کے حالات بدل جائیں، جلد رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں۔ تو آج آپ نے پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے آرام آرام سے دھیان توجہ کے ساتھ اپنے مقصد میں گم ہو کر اللہ کی محبت میں ڈوب کر توجہ کے ساتھ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 9 بار یا وہابو پڑھنا ہے۔ 9 بار یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ یہ قرآنی سورت وہ ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ سورت نماز کا سب سے خاص حصہ ہے۔ رب کعبہ کو اس سورت سے اتنی محبت ہے کہ اپنے کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہی کیا ہے۔ رب کعبہ کو سورہ فاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا ہے۔
سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت میں اللہ کا شکر ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کی لاڈلی آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، اور یہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار۔ یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج آپ کی تمام حاجات پوری ہونے والی ہیں۔ بڑے مقدر والا ہوگا وہ بندہ، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو آج رب کریم توفیق دے گا ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد سچی توبہ کیسے کریں گے؟ سچی توبہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر آپ خود کو کامیابی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے پہلے 100 بار استغفر اللہ ربی پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں،
تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔